لیکن ان کی شکل میں نہیں، ویسے جنی کو حکم دے دیتے. جب جنی وہ شکل اختیار کر سکتی ہے تو جننی جو ہے کسی مرد کے روپ میں کسی اور روپ میں جا کے انہیں قتل کر دیتی. چلیں چھوڑیں اس کو، آگے چلتے. یہ سنت نہیں ہے بھائی. دیکھیں پیغمبر بھی یہ کر سکتے نا. پیغمبر بھی ابو سفیان کے ساتھ مثلا جب مقابلہ ہوا جنگ بدر میں جنات کے لشکر لے کر یہ کوئی مشکل تھوڑی تھا. یا مثلا غزوہ بدر میں فلان جگہ پہ جہاں بھی کوئی پرابلم ہے جنات کے لشکر، ان کے جن تو مسلمان ہوئے تھے نا، پیغمبر نے بھی یہ کبھی نہیں کیا کہ جنات کا لشکر لے کر. جی 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 اللہ یاری صاحب آگے چلتے ہیں کہ جس آدمی کو اتنا ظالم، اتنا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں، شیعہ علماء سے اگر کہیں گے تو کبھی میں ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ ممبر جو ہے میرے نانا کا ہے، آپ نیچے اتریں. اور جو اتنا ظالم جابر پتہ نہیں کیا کیا، وہ واقعی جابر تھے. یہ بھی بات بتاؤ، میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے والے تھے، بہت جلال والے تھے. تو انہوں نے کوئی امام حسین علیہ السلام کی بات کا غصہ نہیں کیا، وہ نیچے اتر آئے. انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے، آپ کا حق ہے. یہ شیعہ علماء کوٹ کر رہے ہیں اس بات کو. تو جس آدمی کو آپ اتنا ظالم کہہ رہے ہیں وہ تو یہاں پر تو کوئی ظلم نہیں دکھا رہا، وہ تو شفقت اور محبت دکھا رہا ہے. دیکھیں وہ دیکھیں ایک دو دنیا داری ہوتی ہے نا، دنیا کے لیے آپ خلافت لے لیں، دو فدق لے لیں، یہ ایک کام ہے. ایک بیوقوفی ہوتا ہے. اگر دیکھیں جب ان سے امام حسین علیہ السلام، سب لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سب صحابہ ہیں نا اس زمانے میں، مسجد وغیرہ میں وہ اکثر صحابہ کیا. جی جی ابھی مثلا فرض کریں یہ 5 سال پہلے پیغمبر کی وفات ہے، یا 8 سال پہلے، یا 2 سال 3 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، تو سب لوگ تو جانتے ہیں کہ پیغمبر کون تھے. جی بالکل. مدینہ والے تو سب مہاجرین انصار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اپنے کندھوں سے حمل کرتے تھے، جنت کے سردار ہے، چومتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ان سے محبت کرے وہ جنتی ہے، میرے ساتھ مشہور ہوگا. تو یہ صحابہ تو بڑی عزت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی. اب اگر دیکھیں یہ تو نہایت بیوقوفی ہوتی نا کہ عمر اٹھ کے ان کو مار دیتا، تھپڑ مار دیتا نا. دیکھیں خلیفہ ہے، ظالم ہے، لیکن بیوقوف نہیں ہے. وہ ایک ایسے کارنر میں پھنس گیا نا، وہ غصہ کا اظہار کرے تو اس کی اپنی حکومت کے لیے بہت ہی نقصان دہ. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کسی شخصیت ہیں، وہ مثلا ان کا حق چھین سکتا ہے، ان کا مثلا فدق وغیرہ لے لے، اس کو حرج نہیں ہے. لیکن سب کے سامنے وہ ایک ننھا سا بچہ مثلا 7 سال عمر ہے، 5 سال عمر ہے، 8 سال عمر ہے، اس کو اٹھ کے بھائی کوڑے پکڑ کے یا ڈنڈا پکڑ کے مارے تو اس کی سیاسی خودکشی ہوتی. اب بھی یہی ہے. اب بھی آپ فوج کا کوئی آدمی ہو نا، فوج کا کوئی وہ جو بالکل میں فوج کا مثال یا مثلا آپ صدام کو لے لیں، صدام ظالم تھا لیکن بیوقوف نہیں تھا. وہ اس طرح وہ اپنے مخالفین کو قتل کرتا تھا. وہ کوئی بھی اس کو کہہ دے نا، اس کے متعلق کوئی بری بات کہے، فوراً اس کے پورے خاندان کو تباہ کرتا تھا. لیکن اس طرح نہیں تھا کہ سب لوگوں کے سامنے آ کے وہ ایسے کوئی اس کو سبق سنا ٹی وی پہ آ کے اگر اس سے کوئی بے حرمتی ہوتی ہے. اب صدام کا میں زمانے کا ایک واقعہ سنا دوں. وہ صدام جنگ ایران عراق جنگ کے زمانے میں وہ اچانک لوگوں کے گھر جاتا تھا ٹی وی کرو کے ساتھ، یعنی عام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لو، گپ کرو. تو یہ عراق میں براہ راست نشر ہوتا تھا. یہ بڑا دیکھیں یہ صدر صاحب کتنے اچھے ہیں، ہفتے میں 1 2 دن 3 دن بغیر اچانک کسی بغداد کے کسی محلے میں، غریب نشین محلے میں جاتا تھا. اور ایک دفعہ ہوا کہ ایک گھر میں آیا، شیعہ گھر میں بہت مشہور ہے، تو وہاں سب سے پیار کیا. بڑے وہ لوگ بھی بڑی عزت کرتے ہیں بھائی کہ صدر صاحب آئے. تو وہاں جو بیٹھ گیا ادھر چائے لے کے آئے، کھانا لے کے آئے، وہ بیٹھ گئے، وہاں غریب لوگ ہیں بیچارے. تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو وہاں گھر میں ایک بچہ ہے، بچے کو بلایا، گود میں بٹھایا، پیار کیا. اب بولا کہ تم مجھے جانتے ہو. اب ٹی وی میں یہ براہ راست نشر ہوتا تھا اس زمانے میں. ہاں آپ کو جانتے ہیں. آپ کون ہے؟ کیسے مجھے جانتے ہیں؟ میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا ہے. اچھا ٹی وی میں میں نے مجھے کیسے دیکھا؟ ٹی وی میں آپ تقریر کرتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا. اچھا تو آپ کے گھر والوں نے بھی دیکھا؟ ہاں انہوں نے بھی دیکھا. آپ کے والد صاحب نے بھی دیکھا؟ جی انہوں نے بھی دیکھا آپ کو. تو آپ کے والد صاحب نے کیا کیا جب میں نے مجھے ٹی وی میں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ بچہ بیچارہ سادہ ہے، آپ کے میرے والد نے ٹی وی پہ ٹوکا ٹوک پھینکا. صدام نے کہا اچھا. صدام صرف مسکراتا رہا. اب دنیا کے سامنے اس بچے کو اس نے کچھ نہیں کہا والد کے سامنے، لیکن اس کے بعد جب گیا نا اس کا والد ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے. پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ بعد میں. تو یہ اس طرح دیکھیں وہ اس طرح خودکشی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بچے کو ماریں.
اور امام حسین علیہ السلام کو اگر وہ مارتا نا، اگر مارتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی سب لوگ لعنت کرتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کتنا اس کے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو کہا نا، عمر کے لیے کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے سوائے یہی کہتے کہ ممبر سے اتر جائے کہ جی یہ آپ کے نانا کا ہے، اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کچھ اور کرتا نا سیاسی طور پہ آپ کا کہنا سیاسی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے، ہاں اس کے مفاد میں نہیں تھا۔ جی ہاں جی دلیل نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب انہوں نے پیٹھ دکھائی تو قرآن میں جو آیت آپ کہتے ہیں، لیکن ہمارے تو وہ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ صرف حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا صرف یہی تو نہیں تھے نا، اور بھی تو صحابہ تھے جنہوں نے پیٹھ پھیری یا سب کچھ کیا، لیکن ان کسی کا نام نہیں ہے۔ آپ ان دونوں شخصیات کو سامنے رکھا ہوا ہے، تو میری گزارش ہے کہ چلیں وہ دوسرے دن، ہمارا ماننا یہ بھی ہے کہ ان کے اللہ پاک نے انہیں معاف کیا اور دوسرے دن وہ جنگ پر گئے، چلیں ہم مان لیتے ہیں، آپ کی بات کو مان کے چلوں گا کہ ٹھیک ہے ان کے جو اعمال ہیں حذف ہو گئے۔ جب اعمال حذف ہو گئے تو پھر سورت حجرات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑا کہ جو ہے ان کے اعمال حذف ہو گئے، جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انہیں کہہ چکا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ کیا لینے آئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ان کے اعمال حذف ہو چکے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں اپنے پاس بٹھایا؟ یہ مختلف سوالات ہیں، ایک سوال تو نہیں، آپ نے کئی سوالات کیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا ہے، بھائی یہ معافی جو ہے نا اس طرح معافی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے، یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ صرف ان لوگوں کی ہے جو کوئی عمل غلطی سے کرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اللہ بخشتا ہے، یہ ایک قسم کا توبہ ہے، بخشش طلب کرتا ہے انسان، اللہ بخش دیتا ہے۔ ایک قسم کا توبہ ہے جو انسان بخشش نہیں کرتا، اللہ نے قرآن میں کہتا ہے میں نے عفو کر دی، یہ جو دوسری قسم کی عفو ہے نا، یہ اس کا مطلب بخشش نہیں، اس کا مطلب ہے عدم استعجال عقاب، اس پہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوگا، اس کا بھی ٹائم دیں گے۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، مثلا بنی اسرائیل میں آپ کو اگر مجھے مل جائے آیا میں آپ کو دکھا دوں، بنی اسرائیل میں ایک کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ بھائی۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں یہ آیات ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، تفسیر السمرقندی بحر العلوم، محمد ابن احمد ابو لیث سمرقندی کی تفسیر ہے، جزء اول، چھاپ دارالفکر، سنہ 2010 میں چھپی، اور یہ کوئی تیکشہ تفسیر نہیں ہے، اکامشیہ تفسیر دکھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آیات جو ہے سورہ مائدہ دیکھ رہے ہیں، یہ آیہ نمبر 12 13 جو ہے یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل کیسے لوگ ہیں؟ میرے عزیز لوگ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنی میثاق کو نقض کیا، لعناہم، ہم نے ان کو لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے کیا ان کے دلوں کو سخت بنایا۔ اچھا، ہم نے ان کو لعنت کیا ہے اور ان کے دلوں کو سخت بنایا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، اور یہ کتاب اللہ کی بھی تحریف کرتے ہیں، تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے جو اصلی ہے، لیکن اس کی یہ کیا کرتے ہیں، اس کو چینج کیا ان لوگوں نے۔ اچھا، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، اور جو اللہ نے ان کو ہدایت دیا تھا اس کو بھول گئے، اللہ کی جانب سے جو شریعت، جو ہدایت، جو تقوی پرہیزگاری کے جو احکام تھے، یہ لوگ بھول گئے، اس کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ان سے غداری دیکھتا ہے،
غداری غداری. الا قلیلا منہم، مگر کم لوگ. فاعف عنہم واصفح، ان کو معاف کرو. اللہ تو نے لعنت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کریں. واصفح، ان کو معافی دیں اور ان کو درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں. یعنی لا تزال تطلع على خائنة منهم لا يزال تظهر لكم منهم الخيانة ونقض العهد. ہمیشہ یہ خیانت، غداری اور نقض عہد کرتے ہیں آپ سے. اچھا الا قلیلا منهم فاعف عنهم، یعنی اترکهم فلا تعاقبهم، ان کو عفو کرو. عفو سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو چھوڑ دو، ان کو ابھی سزا نہ دو، ابھی ان کو عقاب نہ کرو. واصفح، یعنی ابھی ان کو چھوڑ دو. ان اللہ یحب المحسنین. اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کو دکھا دوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ملاحظہ فرمائیے، یہی بنی اسرائیل جن کو کہا کہ اللہ نے فرمایا ان کو لعنت کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کی پہاڑی کو زمین سے اکاڑ کر آپ کے اوپر آسمان پہ لٹکا کے آپ سے عہد لیا ہے بنی اسرائیل سے. اچھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو ہم نے احکام حلال و حرام شریعت آپ کو دی ہے اس کو محکم پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے طاعت کرو. قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے جب بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ نقض عہد جو کیا نا، عہد زبان میں کہتے ہیں سمعنا، دل میں کہتے ہیں عصینا. زبان میں کہتے ہیں جی مان لیا عہد کرتے ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے. اچھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان کے دلوں میں ابھی تک وہ بچڑا، سامری نے جو بچڑا بنا کے دیا تھا نا، ابھی تک اس کی محبت، ابھی تک ابھی تک. اب وہ اس کا سامری جو ہلاک ہو گیا، سب کچھ عذاب آ گئی، اس کے باوجود ابھی تک اتنے معجزہ، ابھی طور کی پہاڑی بھی ان کے اوپر کھڑا کر دیا نا. دل میں، زبان میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عہد کر رہے ہیں، دل میں کہتے ہیں نہیں مانتے. دل میں کس کی محبت ہے؟ ابھی اس بچڑے کی محبت ہے. ان کے دل میں رچی بسی ہے بچڑے کی محبت. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالی آپ کو بہت ہی بری جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر رہا، یہ جو آپ کا ایمان اگر یہی ہے تو یہ بہت، آپ کا ایمان آپ کو بہت ہی برا حکم دے رہا ہے اگر آپ مومن ہیں. اچھا تو اس کے باوجود قرآن مجید نے بار بار کہا کہ ہم نے ان کو عفو کیا، یہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو عفو کرو. یہ ان کے، حالانکہ ان کا یہ دشمنی کی حالت ہے. یہ عفو جو آپ کہہ رہے ہیں نا صحابہ کو عفو ہوا، یہ وہ عفو نہیں ہے جو احد سے بھاگنے والی کی جو کہانی ہے، اس میں وہ عفو نہیں ہے کہ توبے کے بعد ان لوگوں نے کسی کتاب میں نہیں کہ ان لوگوں نے توبہ کیا بھاگنے سے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یہ توبہ کریں، روئیں، پھر اس کام کو دوبارہ انجام نہ دیں تو اللہ اس کو مانتا ہے. تو یہ تو صحابہ کے لیے نہیں. عرض یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ اس کو عذاب دے گا. ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کفار سے میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو تو ان کے سامنے اپنا پشت نہ کرو. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو ان کی طرف پشت کرتا ہے فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، وہ اللہ کے غضب کا خریدار ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بئس المصیر، اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ. اور بھی آیات ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک مفسر ہیں، ان کے بڑے اچھے جملے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب تفسیر القشیری المسمى لطائف الاشارات، بھلے تالیف ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن ابن عبد الملک القشیری النیشابوری الشافعی، متوفى سنہ 425. یہ جزء اول ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں، اللہ آپ کو بھلا کرے، صفحہ نمبر 46 میں، صفحہ نمبر 46 میں اس مصنف کے اور اس محقق کے جملے آپ دیکھ رہے ہیں.
یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا نا، غدار ہیں، فلان ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، ارنا اللہ جہرتان اخذتکم الصاعقہ، سب یہ جتنے بنی اسرائیل کی تو بہت کہانیاں قرآن میں. اچھا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے عفو کر دیا بنی اسرائیل سے. فرمایا سرعۃ العفو على عظیم الجرم تدل على حقارة قدرة المعفو عنه يشهد لذلك قوله تعالی. یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عفو کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں اسے روز قیامت حساب نہیں لے گا کہ تم نے بچڑے کی پرستش کی وغیرہ، تیرے دل میں بچڑے کی محبت ہے. یہ سرعت العفو، اس کا مطلب یہ ہے ان کی حقارت کی دلیل ہے، بنی اسرائیل کی حقارت کی دلیل ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ یہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ابھی فوراً عذاب نازل کرے. اچھا، تو آپ نے جو کہا ہے کہ صحابہ کی بخشش ہوئی ہے، صحابہ کی بخشش اگر آپ کسی کتاب میں دکھائیں کہ قرآن جو شرط بتا رہا ہے بخشش کی، ایک بخشش ہے عدم استعجال عذاب، اس کا عذاب آخرت میں ہوگا جو بنی اسرائیل والی عفو ہے. ایک عفو ہے جو قبول توبہ ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے. یہ دو مختلف ہیں. قبول توبہ والی جو ہے وہ توبہ کے بعد ہوتی ہے، بخشش طلب کرنے کے بعد. اگر آپ کہتے ہیں صحابہ کا حساب اس طرح ہے، وہ کسی کتاب میں ہمیں دکھائیں کہ صحابہ نے جنگوں سے بھاگ کے انہوں نے توبہ کی، کسی صحابی کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کو شرم ہی نہیں تھا، جنگ سے بھاگ گئے، کسی کے لیے نہیں ہے. اچھا، تو بچا کیا؟ بچا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ صحابہ سے خطاب کیا کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے بھلے اس کی جگہ جہنم کا ٹھکانہ. اللہ نے وعدہ دے دیا. اللہ نے جب وعدہ دے دیا تو پتہ چلا یہ جو عفو ہے ثم عفونا عنکم، یہ عفو وہی بنی اسرائیل والی عفو ہے.